اچھا یار، کبھی اس مرد سے ملے ہو جو پاکستان کے ٹھنڈے شہر میں پیدا ہوا اور پھر عرب کے تپتے صحراؤں میں مزدوری کرتے کرتے وہ اپنی جوانی ختم کر بیٹھتا ہے اور پھر پاکستان جانے کے کچھ عرصہ بعد بیماری کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے۔ کبھی اس مرد کی لاش دیکھی ہے جو سڑک پہ حادثے کے بعد گاڑی میں آگ لگنے سے جل کر کوئلہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی عرب کی تپتی سڑکوں پہ بیٹھے ان مزدوروں کو دیکھا ہے جو ایک گاڑی دیکھ کر لپکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید دیہاڑی مل جائے اور گھر کچھ بیچ سکیں۔ کبھی تم نے زمین سے 8ویں منزل تک اپنے کندھے اور کمر پہ گدھے سے زیادہ بوجھ لاد کر جاتے مزدور کو دیکھا ہے۔ کبھی تم نے کسی مزدور کو جون جولائی کی سخت گرمی اور اگست کے حبس آلود موسم میں تپتے صحراؤں کے اندر سروں پر ہیلمٹ پہنے دیکھا ہے۔ کبھی تم نے مالکوں کی ڈانٹ سننے والے معزز شخص کی پیشانی پہ چمکتا پسینہ دیکھا ہے۔ کبھی اس مزدور سے ملے ہو جس کی مہینوں بھر کی تنہائیں ڈوب جائیں اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ انہیں پورا کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کے ہاتھوں صرف مرد ہی کیوں مارے جاتے ہیں؟ تمہیں پتہ پردیس کے کھانے کھا کھا کر ہیپاٹائٹس اور معدے کے امراض کے علاوہ ڈائلیسس پہ جانے والے سب سے زیادہ وہ مرد ہوتے ہیں جو سستے بوفے سے اس لیے کھانا کھا لیتے ہیں کہ 2 پیسے بچا کر واپس گھر بیچ سکیں۔ کیا تمہیں ان ساری باتوں کو پتہ ہے؟ کیا تمہارے پاس ان ساری باتوں کے جواب ہیں؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو پھر تمہیں یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں کہ یہ عربوں والے فرسٹریشن کا شکار کیوں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تپتے صحراؤں کے اندر کبھی بھی اشرافیہ کے بچوں کو اپنے ساتھ مزدوری کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں پتا کہ اشرافیہ کے بچے لندن، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان کے زخموں پہ رکھنے کے لیے مرہم نہیں ہے نا، تو پھر تمہارے پاس ان پہ تنقید کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ فخر ہمیں نام پہ تیرے سردار میرے، تم سب سے الگ ہو، سب مان گئے جو دیکھ چکے کردار تیرے، تم سب سے الگ ہو۔ اس قوم کو زندہ رکھنے کو بس نام تمہارا کافی ہے، خیروں کے